بہت اچھی سوسائٹی ہے، فلاحی سلطنت ہے، فلاحی حکومت ہے، ہر ایک کو پورے حقوق حاصل ہیں، یہ ہے وہ ہے. اس نے کہا برطانیہ جو فلاحی مملکت ہے وہ کیسے بنی تمہیں پتا ہے؟ کس نے بنائی اس کو؟ سب نے جواب دیا، سب کو پتا تھا کہ لیبر پارٹی کے جو وزیر اعظم تھے پرائم منسٹر مسٹر ایٹلی کیلیمنٹ 1945 میں 45 انہوں نے یہ نقشہ بنایا، یہ خاکہ بنایا فلاحی مملکت کا. مسٹر ٹیلی نے کہا کہ میں اس وقت میں مسٹر ایٹلی کلیمنٹ کا ایڈوائزر تھا اور الیکشن جب ہو رہے تھے تو میں ان کا الیکشن کی مہم کا انچارج تھا، ان کا رائٹ ہینڈ تھا، ان کا قریبی ساتھی تھا. اور یہ نقشہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے مل کر بنایا تھا جو آج برطانیہ میں فلاحی طور پر نافذ ہے. اور یہ جو ہم نے بنایا تھا کسی مغرب کی سلطنت کو دیکھ کر نہیں بنایا تھا، کسی ویسٹ کے اسکالر اور فلسفی یا اس کے خیالات کو سامنے رکھ کر نہیں بنایا تھا. میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں تاریخ لکھی بھی ہے، پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے. کیمبرج میں مسٹر ٹیلر ہسٹری کے پروفیسر تھے، کتابیں ان کی ہے ہسٹری پر، تاریخی طور پر ان کی بات میں بڑا وزن ہے، ان کی بات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جو ہم بنایا تھا، میں نے اور میرے ساتھیوں نے جو نقشہ تیار کیا تھا، اور بعد میں اس پر عمل کرنے میں بھی بہت سارے لوگ شریک تھے عمل کرانے میں، تو ہم نے اس کو بنایا تھا دا گریٹ عمر کتاب کو پڑھ کر. دی گریٹ عمر، حضرت عمر کی جو فلاحی ریاست تھی، جو حقوق انہوں نے دیے تھے کہ ہر بچوں کو پیدا ہوتے ہی اسے وظیفہ، تعلیم فری میں، انسانوں کی حفاظت کے لیے یہ انتظامات، دی گریٹ عمر کو سامنے رکھ کر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقشے کو سامنے رکھ کر ہم نے بنایا تھا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کو آج جو انسانیت کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمودہ ہیں، آپ کی دی ہوئی ہیں. آپ کے صحابہ نے دنیا تک اس پیغام کو پہنچایا. کیا مقام صحابہ کا، آپ تصور نہیں کر سکتے. اس لیے تو عقیدہ ہے کہ ساری دنیا کے غوث، قطب اور ابدال، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا قابل آدمی، ایک ادنا صحابی جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کو دیکھا، اس کے برابر کیا، اس کی جوتی کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتا. وہ تھے دنیا میں انسانیت کو پھلتا پھولتا کرنے والے، انسانیت کو زرخیز کرنے والے، انسانیت کے چمن میں بہار لانے والے. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا، زیادہ پرانا نہیں ہے، 1934 جو 1934 یا 35 کا ہے. عراق میں سلمان پارک ایک جگہ ہے، وہاں پر 2 صحابی رسول دفن ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس زمانے میں 1935 میں وہاں کے بادشاہ جو تھے انہوں نے خواب دیکھا کہ میری قبر میں دریا دجلہ کا پانی آنے والا ہے، لہذا ہماری لاش کو محفوظ جگہ پر منتقل کر دو. دوسرے دن پھر خواب دیکھا. مفتی اعظم جو تھے انہوں نے بھی یہ خواب دیکھا. اب انہوں نے ارادہ کیا حکومت عراق نے کہ ان کی قبروں کو کھول کر ان کے جسم کو، ان کی باڈی کو منتقل کر جائے دوسری جگہ پر. اب یہ خبر عام ہوئی، بہت سے ملکوں نے درخواست کی کہ ہمیں بھی ان کی زیارت کا موقع دیا جائے. یہ سعادت حاصل کرنے کا کہ ہم نے صحابہ کو کی میت کو کندھا دیا، اس میں شریک ہوئے ہم. حج کا زمانہ تھا، بہت سارے لوگ حج میں جا رہے تھے، انہوں نے درخواست کی کہ تھوڑا لیٹ کر دیا جائے، تاریخ آگے بڑھا دی جائے کہ ہم بھی شریک ہو سکے اس مبارک اس میں. چنانچہ حج کے بعد کی تاریخ رکھی گئی. ہندوستان سے ایک نبل کشور ایک ہندو تھے جنہوں نے
اسلامی بہت بڑا مکتبہ بنایا تھا، پریس لگایا تھا اسلامی کتابیں، بڑا احسان ہے ان کا۔ واقعی یہ ہے کہ تقریباً 70-80 سال تک ہر اچھی کتاب اسلام پر ان کے مکتبے سے چھپتی تھی، اور اتنا احترام تھا دل میں قرآن کا کہ انہوں نے حکم دے رکھا تھا کہ قرآن پاک کی کتابت لکھنے کے لیے اور اس کے پرنٹنگ کے لیے حافظ قرآن رکھے تھے ملازم، اور ان کو یہ تاکید تھی کہ بغیر وضو کے کوئی کام نہ کریں۔ جو قرآن پاک کا جو پانی بچتا تھا اس زمانے میں تو ظاہر بات ہے دستی کتابت ہوتی تھی، کمپیوٹر نہیں تھا، کمپوز نہیں ہوتا تھا، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، تو اس پانی کو بے ادبی نہ ہو ایک گڑھا کھود کر اس میں ڈالا جاتا تھا اور اسے وہیں خشک ہو جاتا تھا تاکہ بے ادبی نہ ہو اس پانی کی۔ ان کے کارندے، ان کے نمائندے عالم اسلام میں جاتے تھے، قاہرہ میں اور دنیا میں مسلم ممالک میں، شام میں، اور اچھی اچھی کتابیں عربی کی، حدیث کی، تفسیر کی لاتے تھے اور چھپتے تھے۔ بڑا احسان ہے ان کا۔ ناول کشور ان کا نام تھا، تو ان کا بیٹا بھی اس کام کے لیے جاتا تھا۔ اور اس زمانے میں پانی کے جہاز سے، بحری جہاز سے عام طور پر سفر ہوتا تھا، 15-20 دن لگ جاتے تھے جانے کے، آنے کے، پھر 2 مہینے 1.5 مہینے وہاں پر رہنا۔ تو وہ بھی وہاں موجود تھے، ناول کشور کے بیٹے، انہوں نے یہ سارا اخبار میں یہ دیا بھارت میں آ کر۔ ایک جرمن ٹیلی ویژن کمپنی بھی تھی، اخبارات تھے، لاکھوں کا مجمع، کہ 2 صحابی رسول کی قبر کھولی جا رہی ہے، ان کی قبر میں پانی دجلہ کا آنے کا خطرہ ہے، اس لیے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ کئی ڈاکٹر موجود ہیں۔ جب قبر کھولی تو اس طرح جیسا تر و تازہ جسم، ابھی آنکھ بند کی ہو، ابھی لیٹے ہوں، اور شہید ہوئے تھے، تازہ خون ان پر لگا ہوا۔ جو ڈاکٹر تھے انہوں نے دیکھا ان کی آنکھ ایسی، اس میں روشنی موجود، ابھی آنکھ بند کی ہو۔ اس کو دیکھ کر سینکڑوں انسان نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اور ناول کشور کا جو بیٹا تھا، بہت مشہور مکتبہ تھا ان کا، لکھنؤ میں تھا اصل تو، ان کی برانچیں دوسرے شہروں میں بھی تھی بھارت کے، وہ بھی اس کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا کہ یہ صحابی رسول 1400 سال سے دفن ہے، اور تازہ خون ہے، جسم تر و تازہ ہے، آنکھوں میں روشنی موجود ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر وہ وہیں رہ گئے کہ پتہ نہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرے ساتھ کیا سلوک ہو۔ اس کے بعد پھر پاکستان بنا، پاکستان آئے 1982 تک، تو مجھے پتہ ہے کہ وہ موجود تھے، زندہ تھے، بڑی عمر ان کی ہو گئی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسانیت کو جن نعمتوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا، اور آپ کے صحابہ نے، اس لیے صحابہ کا بہت اونچا مقام ہے۔ صحابہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پوری انسانیت میں اگر کوئی آئیڈیل بنانے قابل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ ان کی جو صفات بیان کی ہے، ابر الناس قلوبا واعمق الناس علما واقل الناس تکلفا، کہ صحابہ دلوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ نیک، ان کا دل سب سے پاکیزہ اور نیک، علم سب سے زیادہ گہرا علم، ٹھوس علم، اور اقل الناس تکلفا، بہت کم سادہ، تکلف نہیں کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ بے تکلف تھے، کیوں؟ بے تکلفی اور بے ادبی کی سرحدیں آپس میں مل جاتی ہے۔ تکلف تھا لیکن بہت کم، سادگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ صفات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں پر نظر ڈالی، سب کے دلوں کا دیکھا خدا نے، سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ اچھا، نیک، قابل دل وہ منتخب کیا اللہ نے محمد رسول اللہ کے طور پر۔ اور پھر اس کے بعد جو نیک اور اچھے دل تھے ان کو خدا نے چنا، منتخب کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحبت کے لیے، ساتھی بنانے کے لیے۔ صحابہ بھی منتخب تھے، جس طرح حضرات علیہ السلام کا انتخاب ہوا، اللہ نے چنا انسانوں میں سے، اس طرح صحابہ بھی منتخب تھے۔ تو ایسے انسان، وہ جس تعلیم نے ان کو بنایا وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
یہ رحمت ہر زمانے کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے، ہر قوم کے لیے ہے، ہر ملک کے لیے ہے۔ اور آج دنیا میں جتنے اس کے اثرات نظر آتے ہیں تو وہ محمد رسول اللہ کے عمل کے اور تعلیم کے اثرات ہیں، جس کو دنیا مستفید ہو رہی ہے، جس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔